السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی کس سورت کو پاکستان کے قومی ترانے کے لیے منتخب کرنے کی تجویز دی گئی تھی؟ سعودی عرب کے قومی ترانے میں اللہ کی شان بیان کرنے کے ساتھ کون سی دعا شامل ہے؟ دوستو بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ کابینہ ڈویژن کے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک انمول خزانہ محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر بات کو خفیہ رکھنے کا رواج ہے۔ دوسرے ملک 25-30 سال کے بعد مخفی اور خفیہ ریکارڈ بھی منظر عام پر لے آتے ہیں، لیکن کاش پاکستان میں بھی ایسا ہو پاتا۔ طالب علموں اور تحقیق کرنے والوں کو یہ سہولت میسر آئے تو ان کی تحریر ٹھوس حقائق اور واقعاتی سچائی کی بنیاد پر بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دے۔ قومی ترانہ کسی بھی ملک کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی دھن مخصوص قومی اور بین الاقوامی تقریبات کے شروع میں سنائی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس کے بول بھی گائے جاتے ہیں۔ اسے ہر ملک کی قومی عظمت اور عوامی امنگوں کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے ممالک میں انقلاب آئے، نظام حکومت یکسر بدلے اور قومی ترانہ بھی تبدیل ہو گیا۔ سعودی عرب کے موجودہ ترانے میں اللہ کی شان بیان کرنے کے ساتھ بادشاہ کی درازی عمر کے لیے بھی دعا شامل ہے۔ ایران میں بھی شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹا تو 1990 میں نیا ترانہ لکھا گیا۔ ترکی میں بھی کمال اتا ترک نے خلافت ختم کی تو 1921 میں آزادی کے مارچ کے حوالے سے نیا ترانہ وجود میں آیا۔ ہندوستان نے اپنے ترانے کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور کی نظم منتخب کی، جسے پہلی دفعہ 27 دسمبر 1911 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کے دوران گایا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی اپنا قومی ترانے کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا نغمہ چن لیا۔ اس لحاظ سے اس باکمال شاعر کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی لکھی ہوئی دو نظمیں دو ملکوں کا قومی ترانہ بن گئیں۔ امریکہ کو آزادی 1776 میں ملی، مگر قومی ترانے کا انتخاب 1814 میں ہوا۔ فرانس کا قومی ترانہ 1792، جرمنی کا 1926 اور سوویت یونین کا ترانہ 1944 میں لکھا گیا۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے قدیم ترین قومی ترانہ برطانیہ کا ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ دعا گوڈ سیو دا کوئین شامل ہے۔ گو اس ترانے کو بھی سرکاری حیثیت 1825 میں ملی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک نے برسوں بعد قومی ترانے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا۔ پاکستان کے لیے کابینہ نے پہلی دفعہ 27 فروری 1948 کے اجلاس میں نئی مملکت کے لیے ایک قومی ترانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ ایک 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کے سربراہ سردار عبدالرب نشتر، جو کہ اس وقت وزیر مواصلات تھے، ان کو بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کئی نامور قلمکار بھی شامل تھے۔ ان اراکین میں سے 2 نام جناب حفیظ جلندری اور زید بخاری اردو زبان اور جسیم الدین بنگالی زبان کے حوالے سے مشہور تھے۔ یہ کمیٹی دسمبر 1948 میں قائم ہوئی۔ اس کے قائم ہونے سے پہلے ہی 5-5 ہزار کے 2 انعامات کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایک انعام ترانے کی دھن بنانے اور دوسرا ترانے کے بول لکھنے کے لیے مختص تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک خطیر رقم تھی۔ یہ فراخ دلانہ پیشکش جناب احمد AR غنی کی طرف سے کی گئی تھی، جو اپنے مرحوم والد کی یاد میں انعام دینا چاہتے تھے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ موصوف ساؤتھ افریقہ کے رہائشی تھے۔ پاکستان کی کابینہ نے ان کی پرخلوص پیشکش کو قبول کر لیا۔ ترانے کے حوالے سے کمیٹی کے اجلاس میں بہت سی تجاویز زیر غور آئی۔ ان میں زید بخاری کی تجویز قابل ذکر ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سورہ فاتحہ ہمارے لیے بہترین قومی ترانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مروجہ رواج سے انحراف کرتے ہوئے اس قومی ترانے کو سینما گھروں، سماجی ملاپ اور تفریحی مواقعوں پر استعمال نہ کیا جائے، لیکن ان کی تجویز کو قبولیت نصیب نہ ہوئی۔ شاید اس لیے کہ عام طور پر ترانے کی دھن بجائی جاتی ہے اور قرآن کریم کی مقدس آیات کا ملاپ سازوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ایک اور تجویز کلام اقبال کو ترانے کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں تھی، لیکن اس کو بھی شرف قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ دستاویزات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کلام اقبال سے کس نظم کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کابینہ کمیٹی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ پاکستان کی 56% آبادی کی زبان بنگالی ہے، قومی ترانے میں بنگالی زبان کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ رائے اس بنیاد پر رد ہوئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، قومی ترانہ اردو میں ہی لکھا جائے گا۔ عام طور پر کسی ترانے کے بول پہلے لکھے جاتے ہیں اور ان کے مطابق دھن ترتیب دی جاتی ہے۔
پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے موسیقی کی دھن پہلے ترتیب دی گئی۔ یہ دھن جناب احمد جی چھاگلا نے تخلیق کی اور کابینہ کمیٹی نے منظور کر لی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دورہ امریکہ کے موقع پر اسی دھن کو قومی ترانے کے طور پر بجایا گیا۔ بدقسمتی کی بات تھی کہ دھن پر بول لکھنے کا مرحلہ طے ہونے سے پہلے چھاگلا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس دھن پر بول لکھنے کا مرحلہ بھی دلچسپی سے خالی نہ رہا۔ زیڈ بخاری نہ صرف کابینہ کمیٹی کے رکن تھے بلکہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے سربراہ بھی۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں ابھی ٹیلی ویژن کا ظہور نہیں ہوا تھا تو ریڈیو کی اہمیت کا اندازہ بہتر طور پر ہو سکے گا۔ زیڈ بخاری صاحب علم تو تھے مگر شاعر نہ تھے۔ سورہ فاتحہ کو قومی ترانہ بنانے کے لیے ان کی تجویز منظور نہ ہوئی تو انہوں نے بھی چھاگلا صاحب کی دھن پر بول لکھے۔ ان کے علاوہ حکیم احمد شجاع نے بھی طبع آزمائی کی۔ حکیم صاحب لاہور کے رہنے والے تھے، گورنمنٹ کالج لاہور اور علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے۔ 1951 تک پنجاب کے قانون ساز اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جناب حفیظ جلندری بھی اس کمیٹی کے رکن تھے۔ ان تینوں حضرات کے لکھے ہوئے ترانے کمیٹی کے زیر غور آئے۔ یاد رہے کہ قومی ترانے کی دھن سرکاری طور پر منظور ہو چکی تھی۔ اس دھن میں 3 مختلف بند تھے، اس لیے زیڈ بخاری، حکیم احمد شجاع اور حفیظ جلندری نے تینوں بند پر علیحدہ علیحدہ بول لکھے۔ جناب ہاشم رضا اس کمیٹی کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے ابو الاثر حفیظ جلندری کو خط لکھا کہ تجویز دی جائے کہ پہلا بند زیڈ بخاری کے ترانے سے لیا جائے اور آخری 2 بند ان کی کاوش سے شامل ہوں۔ جواب میں حفیظ جلندری نے ایک طویل خط لکھا۔ حفیظ صاحب نے دھن کی موسیقی سے شاعری کی مطابقت کا حوالہ دیتے ہوئے زیڈ بخاری کی تحریر میں شامل الفاظ کا جائزہ لیا۔ ان کی رائے درست تسلیم ہوئی۔ موسیقی اور شاعری کی باہمی ہم آہنگی اور غنایت کے حوالے سے دلچسپ تجزیہ اس کتابچے میں شامل ہے جو کابینہ ڈویژن کے نیشنل ڈاکومنٹیشن ونگ نے ان کی تعیناتی کے دوران جاری کیا۔ تو دوستو یہ تو تھی پاکستان کے قومی ترانے اور اس کی دھن کو تیار کرنے کی چند کوششیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔